تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس جہان کو اللہ الرحمن نے انسان اور اس کی نسل سے چلایا ہے۔ دنیا کے بے شمار اللہ کے احسانات اور انعامات بندے پہ ہیں، مگر ان میں سے ایک فطرتی قدرتی اللہ کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ یہ دنیا دو چیزوں پہ چل رہی ہے، ایک فرائض اور دوسرے حقوق۔ آپ نے بیان کیا کرنا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ سیکھنا کیا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ سننا کیا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ اور محبت کیوں کرنی ہے دین سے اور اہل علم سے؟ کیونکہ یہ فرائض اور حقوق ہی سکھاتے ہیں۔ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس شہر یا گاؤں میں، جس گلی محلے یا جس گھر کے اندر انسان اپنے فرض جان لیں اور فرض سیکھ لیں اور ان کو نبھانا خوشی خوشی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہاں حقوق خود بخود ادا ہوتے ہیں، نہ مانگے جاتے ہیں، نہ چھینے جاتے ہیں، نہ جنگ ہوتی ہے، نہ جنگی ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی بے ادب ہوتا ہے، نہ کوئی گستاخ بنتا ہے، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ تو توکار ہوتی ہے۔ جنگیں تبھی لڑی جاتی ہیں جب فرائض نبھانے والے فرائض سے غفلت کریں، اور جس کے ذمے جو کام ہے وہ اپنا کام بھلا دے۔ پھر میرا جو فرض ہوتا ہے وہ کسی اور کا حق ہوتا ہے، جب میں فرض نہیں نبھا رہا تو وہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور زمین پہ جب بھی کسی کا حق مرتا ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر ہر چیز چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ جینا ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی ملاقات میں میری ساری گفتگو اپنوں کے ساتھ ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ ذریت، اولاد اور نسل، اس کو سمجھنے سے پہلے اپنی موجودہ فصل کو دیکھ لیں کہ ایک فصل پہ کتنی محنت کی گئی۔ کسان نے راتوں کو سانپوں کی سریاں اپنے قدموں کے نیچے رکھی، سرد ٹھنڈی راتوں میں جاگا، گرمیوں کی لو دھوپ برداشت کی، محنتیں کی، پیسہ لگایا، فصل اگائی، فصل تیار ہو گئی۔ فصل محنت کر کے نہ بنے تو بھی تکلیف، اگے نہ پھر بھی مسئلہ، اگتے ہوئے اس پہ اولے پڑ جائیں، موسمی طوفان آ جائیں تب بھی پریشانی، کوئی دوسرا فصل میں ہل چلا جائے خراب کر جائے تو بھی دکھ، فصل تیار ہونے کے قریب ہو پھر ضائع ہو جائے تو اس سے دوہری پریشانی، فصل تیار بھی ہو جائے، ہاتھوں میں بھی ہو، اور پھر اس سے فائدہ کوئی دوسرا اٹھا جائے، مڈل مین، تھرڈ مین، اور جس نے محنت اور کام کی ہے اس کے پلے کچھ نہ پڑے تو رونا تو پڑتا ہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔
میرے بھائیو، دنیا کی فصلیں عام چیز ہیں، یہ اتنی مہنگی نہیں ہیں۔ سب سے مہنگی فصل انسان کی نسل ہوتی ہے، کیونکہ اسی نسل نے آپ کی اصل کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ، ددیال، ننیال اور سسرال اصل ہوتے ہیں۔ ہر گھر کی بیٹی، کل کی بہن، پرسوں کی بیوی اور چوتھ کی جو ماں ہے، یہ کسی بھی گھر کی فصل ہوتی ہے، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ نسل ہوتی ہے۔ ان تینوں کے فرائض سیکھنے پہلے ضروری ہیں، حق خود بخود ادا ہو جائیں گے، وگرنہ اس سے بڑی کائنات میں آزمائش کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کی آیات کو 22 جگہ لگ بھگ اللہ نے اولاد کا ذکر کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جہاں فتنہ ہم پنجابی میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتاب اللہ میں یہ امتحان اور آزمائش کے بارے میں ہوتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کی مثال سمجھنی ہے تو آپ تربوز خریدتے ہیں، ڈھیری پہ دیکھتے ہیں، کئی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، جو ڈھیری اچھی لگتی ہے وہاں بریک لگاتے ہیں۔ اس پوری ڈھیری میں سے جو دانہ آپ کو پسند آ جائے، نظر آ جائے، بے شک دکاندار اور بھی اٹھائے، آپ وہ کہہ کے اٹھواتے ہیں، وزن اسی کا پڑتا ہے۔ پھر کاٹ کے اس کو چیک کرنا، چھری کے نیچے لانا، پھر اس کا پیسہ دینا اور گھر جا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ جس پہ دل آ جائے اس پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ روٹین نہیں ہوگی، یہ صرف کانوں کی لذت یا وقت کی بربادی کے لیے نہیں، بلکہ وہ درس ہی نہیں ہے جس میں بندہ کچھ سیکھے نا، فرض سمجھے نا، قرض اتارے نا، اور جو بیماری اور مرض ہے اس کا دوا دارو کو ڈھونڈے نا اور علاج نہ کرے تو درس نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس آزمائش کا، امتحان کا اصل بوجھ اور وزن ماں باپ پہ ہوتا ہے۔ اللہ جوان مرد کی پشت میں اور جوان عورت کی سینے کی ہڈیوں میں، انہیں ترائب کہتے ہیں، اور یہاں 11 نمبر اور 12 نمبر ماں کی سینے کی ہڈی، اور مرد کی پشت میں مہرہ نمبر 3، 4 اور ساتھ میں 5، ان جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کوئی سٹاک رکھا ہوتا ہے جسے ہماری نسل کہتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے کہ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، یہ بوجھ ماں باپ پہ ہے اور ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ میں ترتیب سے انشاءاللہ چلوں گا تاکہ جو آج تلک علم میں، نالج میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں کمی رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ پہلی چیز، ماں باپ کے ذمہ یہ فرض ہے، جیسے کھیتی تیار ہو تو فوری کاٹی جاتی ہے، لیٹ کریں گے تو طوفانوں کی نظر، بارشوں کی نظر، اولوں کی نظر، ٹائم پہ سنبھال لیں، پیڑ بندہ چک لوے تے چنگا ہوندا ہے۔ آم ابھی کچا ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درخت پہ اگر اسے زیادہ دیر روکا گیا تو یا گلیریاں یا طوطے یا یہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا وقت پہ توڑ کے اس کو پیک کر کے مناسب مسالہ دے کے منڈیوں میں روانہ کر دینا، مارکیٹ میں بھیج دینا، یہی پھل کی قدر ہے۔ اولادیں آپ کا اور میرا پھل ہے، اولادیں آپ کی اور میری فصل ہے۔ جو ماں باپ اس فرض کو بھلا دیتے ہیں اور سارا الزام بیٹوں اور بیٹیوں پہ آتا ہے، دراصل ماں باپ پیچھے بھول چکے ہوتے ہیں کہ رب نے ذمہ لگایا ہے، نماز ٹائم ہو جائے تو لیٹ نہیں کرنی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے،
لیکن گھر میں بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا جرم ہے، اور اس جرم میں کبھی ہمارے ددیال شامل ہوتے ہیں، کبھی ننیال کی وجہ سے، کبھی سسرال کی وجہ سے منگنی کر لی ہے 5 سال تک پرواہ ہی نہیں، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے، کبھی ماں باپ کی توجہ نہیں، کبھی تعلیم ادھوری ہے، کبھی محنت اور کاروبار اور کام کاج نہیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری میں نے جہاں سے شروع کی ہے، میں کرنا کہیں اور سے چاہتا تھا لیکن یہاں سے، کہ جو موجودہ ماں باپ ہیں، اولادیں جوان ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، یہ فرض آج سیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی نسل کے لیے کفو ڈھونڈنا، اچھا رشتہ ڈھونڈنا، خوش شکل ہو، خوش لباس ہو، خوش اخلاق ہو، وضع کتب حسب نسب میں، رنگ روغن میں اور مال و متاع میں، جو جو دنیا کے لوازمات ہیں وہ اگر پورے ہو جائیں تو اس میں حرج کی بات نہیں، یہ سونے پہ سہاگا۔ اور اس میں ساتھ دین کے رب اور خالق اور مخلوق سے ڈیل کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈنے میں معاونت کرنا، یہ والدین پہ فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو اس وقت مسائل چلے ہیں وہ مسائل بڑے خطرناک ہیں کہ مارکیٹ سے ہر چیز میسر ہوگی لیکن باپ کو ختم کیا جا رہا ہے، شوہر کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مرد کی مردانگی ماری جا رہی ہے۔ یورپ میں اس وقت ہر چیز ملتی ہے، بحران ہے تو صرف ایک چیز کا۔ میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری ماں کے کتنے شوہر ہیں، یہ بتا سکتا ہے، اور میرا اپنا ابا کون سا ہے یہ نہیں بتا سکتا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کے شوہر سے پیدا ہوا ہوں یا اس کے بوائے فرینڈ سے پیدا ہوا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ قرآن نے جو فرائض سکھائے ہیں، ہمارے ماں باپ اس میں ہمارے معاون ہیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اگر آج فلموں میں، ڈراموں میں، کسی جگہ دیکھ لیں، مرد کو اتنی عورتیں مکے میں بچیاں دفن نہیں کی گئی تھیں جتنے مرد مارے جا رہے ہیں، جتنے مرد مارے۔ یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، سوچئے جس بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہی مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اس ماں کو درد نہیں ہوتا؟ وہ والا دودھ ہم پی رہے ہیں، نر مارے جا رہے ہیں، مادہ زندہ رکھی جا رہی ہے۔ وہ مادہ مارتے تھے، نر زندہ رکھتے تھے۔ میں بھی آ رہا تھا اگلے دن تو ٹھینگ موڑ کے قریب بائی پاس پہ تھا، ایک کتیا کے 6 بچے اس کے ساتھ ہیں، ایک کے اوپر سے گاڑی گزری ہے، وہ ابھی تازہ تازہ خون۔ وہ ماں اپنے بچوں سمیت اس بچے کے اوپر جو جزا فضا کر رہی تھی، شاید بول نہیں سکتی تھی۔ درد جانوروں کو بھی ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ مرد کو مارا جا رہا ہے۔ لہذا مرد کی مردانگی، شوہر، اس کی زوجیت کا پہلو، اسے آپ نے زندہ کرنا ہے۔ اور زندہ کیسے کرنا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو رشتے میں کفو ڈھونڈ کے دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض ہے والدین کا۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے بچے کو آج تک جوتا لے کے دیا کہ دائیں پاؤں میں 8 نمبر اور بائیں میں 7 نمبر یا 6 نمبر؟ ایسے نہیں ہوا، برابر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں رشتے موجود ہیں، بیٹے کے علم جیسا علم، حلم جیسا حلم، شکل جیسی شکل، رنگ جیسا رنگ، وضع قطع خد و خال میسر ہے مارکیٹ میں، لیکن ہم مجبور کرتے ہیں کہ نہیں پت بھاویں تیرا قد 7 فٹ ہوئے، تینوں لے کے میں چاچے دی کڑی دینی ہے بھاویں وہ 3.5 فٹ دی ہوئے۔ یہاں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ نے اپنی نسل کے لیے پہلی تو اچھی چنی، پہلی کا ٹھیکہ تو کمال دیا،
बंजर जमीनों में आप जाकर के बीज नहीं डालते, मगर यहां जो खानदान बनने हैं वालिदैन अकड़ जाते हैं, जिद और अना पे आ जाते हैं। अपना कबीला, अपनी बिरादरी, पहलियां, जमीनें, माल, जर, दौलत, और बच्चे मरते हैं आउटलुक पे। ये हमारी जनरेशन का फर्क है। मां बाप मर रहे होते हैं हस्बो नसब पे, पहली मुरब्बे पे, बैंक बैलेंस पे, और बच्चे ज्यादातर इस वक्त, चूंकि वो फिल्मों ड्रामों की दुनिया है, वो नेट की दुनिया है, वो इस वक्त ग्रूमिंग की दुनिया है, वो जहरी हुस्न की दुनिया है, वो मेकअप की दुनिया है, वो ब्यूटी पार्लर्स में बने संवरे चेहरे देखती है, लिहाजा वो आउटलुक पे मरती है। तो ये जो दोनों में फर्क आ रहा है, ये वालिदैन के लिए भी फितना है, ये औलाद के लिए भी फितना है, ये उनकी आगे नस्ल के लिए भी फितना है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बेटों और बेटियों के लिए। जब टकराव पैदा होता है तो नतीजा ये होता है कि बच्चे घर से भागते हैं, बच्चियां भगाते हैं, आगे भेड़िए खड़े हैं, खैर खाही के नाम पे अदालतों में निकाह होते हैं। अदालत का दिया हुआ खुला तो उलमा कबूल नहीं करते, मगर वहां का किया हुआ निकाह सारे कबूल करके बैठे हैं। इस गैप को दोनों खत्म करें, औलाद और बच्चे। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिस कौम ने यहां गफलत बरती है, आज यूरोप अपनी मौत खुद मर चुका है। हर चीज उनके पास है, हुस्न भी, जमाल भी, दौलत भी, टेक्नोलॉजी भी। अगर नहीं है, उन्होंने यूरोप जन्नत नुमा बना दिया है, मगर यूरोप में जन्नत वाला सुकून नहीं है। जन्नत वाला सुकून कब है कि जहां मियां बीवी रहें, पुरसुकून रहें। रब ने पहले जोड़े को जन्नत में रखा था, और मर्द और औरत जहां रहते हैं वो जन्नत होती है। अगर वो जन्नत नुमा नहीं है तो अगली जन्नत के ख्वाब देखने छोड़ दें। दूसरी गुजारिश, बच्चों को भी गुजारिश करूंगा, वालिदैन को भी फर्ज है तुम्हारे ऊपर, वगरना फितने और आजमाइश की नजर हो जाओगे। आपने आउटलुक पे नहीं मरना। तज़व्वजू अलवुदूद अलमौलूद, दो शर्तें जरूर देखें, दो वसफ देखें, दो खूबियां देखें। देखना है तो ये देखिए, रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को। कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। जैसे बच्चों को पता नहीं होता, वो गाड़ी का रंग देख के मर जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उसका इंजन कैसा है, सस्पेंशन कैसी है, बाकी मामलात कैसे हैं, कागजात कैसे हैं, कानूनी हैसियत क्या है, वो गाड़ी का हुस्न देख के। लेकिन जब आप डेंटर पेंटर और मैकेनिक साथ लेके जाते हैं तो समझा देता है कि लेने वाली नहीं है, सिर्फ रंग है। मां बाप इस कायनात के सबसे बेहतरीन मैकेनिक, अच्छे खैर खा, बेहतरीन डेंटर, और जितने पेंटर और डेंटर ये होते हैं कोई और नहीं। आप यकीन करें, अगर मां ना होंदी तो साडी नक एडी उच्ची नहीं सी होनी। पता जे इस गल दा, बेचारी कितनी मेहनत करके खिंचदी है। तेल बाबा ला के देते हैं, मालिशें वो करती है, सुरमा खरीद के बाप लाता है, आंखों में वो डालती है। तो दुनिया के बेहतरीन मैकेनिक, जिथे गड्डी अड़न लगे कढ़दा प्यो ही हुंदा खोबे च, जिन्हों कहते हो ना दो खूती च मारनिया, ये बेसिकली ट्यूनिंग होती है। मेरी घड़ी कई दफा रुक जाती है तो मैं मैकेनिक के पास डायरेक्ट नहीं ले जाता, मैं पहले मार के थोड़ा जिहा इत्थे सेट करना। और ये बाप की शफकत होती है। अल वदूद अल मौलूद, ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था। अगर ये दो चीजें, सिफतें नहीं देखोगे, आप भी फितना, बीवी भी फितना, मां बाप भी फितना, औलाद भी फितना, माहौल भी फितना, मुआशरा भी फितना। पूरी दुनिया इस वक्त मोहब्बत के नाम पे मर रही है, आई लव यू के नाम पे। ये ऐसा जुमला, जहरीला जुमला में मिला है कि जिसने हमें उल्लू से भी ज्यादा उल्लू बना दिया है। अगर प्यार ढूंढना है तो मोहब्बत से बढ़ के मवद्दत देखें। अल्लाह का एक वसफ है और सिफत है अल वदूद, उसी से अल्लाह ने मवद्दत डाली है इंसानी दिलों में। और जो मवद्दत होती है ये यक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। मोहब्बत यक तरफा हो तो सजा देती है, जो हो दोनों तरफ से तो मजा देती है।
یہ مودت ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم میری ڈیمانڈ پوری کرو، میں تمہارے ساتھ محبتوں کی انتہا کر دوں گا. ڈیمانڈ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی. اور محبوب نے کیا کہا ہے؟ الودود، لڑکا وہ ڈھونڈیے، لڑکی وہ ڈھونڈیے جس میں مودت ہو. مودت، محبت لڑکی صرف آپ سے کرے گی، آپ کے حسن سے کرے گی، یا آپ کی گاڑی سے کرے گی، یا آپ کی پراپرٹی سے کرے گی، یا آپ کی دولت سے کرے گی. اور مودت کیا ہوگی؟ ابو جی کے ساتھ بھی، ماں جی کا احترام بھی، دادا پردادا اور کبھی احترام بھی، دادی اماں نانی اماں کی قدر بھی، چچے اور تائے کا لحاظ بھی. پورے جتنے رحم کے رشتے ہیں ان سے جو پیار ہوتا ہے، قدر اور احترام ہوتا ہے، اور ان کی عظمت کا لحاظ ہوتا ہے، یہ بڑوں کے لیے احترام کا رشتہ، وقار کا رشتہ، یہ مودت ہے. مودت ابھی پوری نہیں ہوئی. برابر والوں کے لیے ایثار کا رشتہ. جو مودت کرے گا نا وہ قربانی دے گا، وہ مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑے گا. مشہور جملہ آپ نے سنا ہے کہ مرد کی وفا کا پتہ چلتا ہے جب عورت بیمار ہو، اور عورت کی وفا کا پتہ چلتا ہے جب مرد غریب ہو. اور مودت کا پتہ چلتا ہے دونوں پہ جیسے مرضی حالات ہوں، ایثار دے کے، قربانی دے کے، جان تک کا نذرانہ پیش کر دیں گے مگر ہاتھ چھوڑ کے نہیں جائے گا. ماں باپ مشکل ترین بھی حالات ہوں، بڑوں کا وقار ختم نہیں ہوگا کیونکہ مودت ہے. اور برابر کے جوڑوں کا، میاں بیوی کا ایثار ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھ پکڑا ہے. اور چھوٹوں کے ساتھ کبھی بھی پیار ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے جگر گوشے ہیں. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. تزوجو الودود، وہ لڑکا ڈھونڈیے، وہ لڑکی ڈھونڈیے جو صرف مطلبی نہ ہو، چہرے مورے رنگ روپ پہ نہ مرے، آؤٹ لک پہ مرنے والا نہ ہو، بلکہ خاندان سے لے کے، اصل سے لے کے نسل تلک، نسل سے لے کے فصل تلک، بڑے سے لے کے چھوٹے تلک، اور برابر سب کے ساتھ پیار کرنے والا، قدر کرنے والا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا، اور اپنے فرائض نبھانے والا، دوسرے کے حقوق کو دیکھنے والا ہو. ایسا رشتہ ڈھونڈیے. مارکیٹ میں میسر ہے. شرط یہ ہے کہ تربیت کی جائے. اگر میں اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا دوں کہ بیٹا صرف تو نے میری قدر نہیں کرنی، میری قدر یہ ہے کہ تو اپنے بیوی کے ماں باپ کی بھی اتنی قدر کر جتنی ہماری. وہ اگر نہ ہوتے، تجھے بیٹی نہ دیتے، عزت نہ دیتے، تیری نسل کہاں سے بنتی؟ آج مقصد نکال کے وہ بڈھا ہو جائے اور بھائی جو ہے وہ کل بھائی تھے پھر سالے ہو جائیں. تو یہ لفظوں کے فرق جو ہوتے ہیں یہ لہجے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب لہجے بدلتے ہیں تو آگ لگا دیتے ہیں. لفظ جوڑتے ہیں، قبول ہے قبول ہے، لفظ توڑتے ہیں، طلاق طلاق طلاق. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. اور لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. تو اپنے لہجوں میں مودت. اچھا اب پتہ کیجئے، جس میں مودت ہوگی نا وہ کبھی بھی نہ ماں باپ کو مارے گا. آپ نے پچھلے دنوں خبر پڑھی کہ بیٹے نے اپنے باپ کو زمین کے لیے، جائیداد کے لیے مار دیا، گلا دبا کے. ابھی کل پرسوں اسی ہفتے کی بات ہے، گلے میں موٹر سائیکل کی تار ڈال کے باپ کو مارا ہے بیٹے نے، کہیں کسیوں کے وار کر کے، کہیں فائرنگ کر کے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جائیداد کے لیے بوڑھے باپ کو گھر کے اندر کس طریقے سے تشدد کیا جا رہا تھا. اس میں مودت نہیں تھی، پڑھائی نہیں گئی. ولود جیڑا جمن والوں دا نہیں بنیا وہ کسے دا کتنے بنے گا. یہ پہلا نقطہ ہے. اگلی چیز، الولود المولود. پھر جو اپنے شوہر کی نہیں بنی وہ کسی اور کی کیسے ہوگی؟ محبت میں شادیاں ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد شوہر کا قیمہ کر کے، ٹکڑے کر کے، بریانی بنا کے ہمسائیوں کو کھلا کے عورت آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی.
ابھی پرسوں کا واقعہ پڑھ لیں، یہ جو ہمارے ہاں ہری پور کی طرف ہوا ہے، اس میں کیا تھا؟ یہی ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ اور اگر مرد میں مودت نہیں ہوگی تو وہ بچوں کو جنم دینے والی ماں المولود اس کے چہرے پہ تیزاب ڈال کے تعلق توڑ بیٹھے گا۔ اور بڑے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اگر بچے پیدا بھی ہو جائیں تو دنیاوی فتنوں سے گھبرا کے، آزمائشوں اور امتحانوں سے گھبرا کے، ابھی جو مدینہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گلشن مدینہ فیصل آباد میں ہوا، بیوی بھی مار دی، دوسری بھی مار دی، بیٹیاں بھی مار دی، ڈاکٹر بن رہی تھی، بیٹا بھی مار دیا، بچی چھوٹی بھی مار دی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر میں نے فرض جانا ہوتا کہ خودکشی علاج نہیں ہے، بچوں کو مار دینا علاج نہیں ہے، اللہ نے 2 جگہ قرآن مجید میں کھل کے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ کیوں کہا؟ مودت ہوگی نا تو بچوں کے ساتھ رات کو بھوکا سو لے گا۔ چلیں بچے آنکھوں کے سامنے تو ہیں، ماں باپ بیماری میں جتنی مرضی عمر لمبی ہو جائے، یہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ مولانا دعا کر دیں اللہ میرے ماں پیو تے پردے پا لوے، انہوں نے چک لوے ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہی مار کھائے گا۔ آئیں ماں باپ مل کے تربیت، والدین بچوں کا ساتھ دیں، جوان اولاد کا۔ جوان اولاد کیا ڈھونڈے؟ مودت اور بچوں کو جنم دینے والی ماں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، اور پھر سنیے دوبارہ، ماضی میں مکے میں اتنی عورتیں عرب میں زندہ درگور نہیں کی گئیں جتنے آج بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے درگور کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہر میڈیکل اسٹور کے اوپر زہر پڑا ہے، بیٹے کو مارنے کا، بیٹی کو مارنے کا، گولیاں پڑی ہیں، کیپسول پڑے ہیں، کنڈوم پڑے ہیں۔ وہاں پر اگر پھر بھی اللہ نہ کرے وہ ہو جائے تو ہر محلے اور گلی کے اندر ہیلتھ سینٹرز پڑے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میل فی میل بیٹھے ہیں، پیسہ دیجیے اپنے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروائیے۔ ماں مرتی مر جائے گی، اگر الودود ہوئی تو کبھی اپنے بچے کا حمل نہیں گرنے دے گی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، لڑائی ہو گئی، لے جاؤ اس کا بچہ مار دو جی، سانو نہیں چاہیے۔ ادھر کیا ہے، دوسری طرف بھی ایسے ہے۔ تو ایسے نہیں، فتنہ، آزمائش۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جانا ہے، حساب ہونا ہے۔ ہر غلط ذریعے سے جہاں اولاد ماری گئی، ماں باپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے، سوال ہونا ہے، جواب دیجئے کہ کہاں سے لائیں گے۔ لہذا جن سے ہو گیا معافی، استغفار، رب شرک جیسا بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، ہو یہ بھی جائے گا۔ اور جن کو ابھی موقع نہیں ملا، کوئی بہانہ نہیں۔ یہ جو ہے نا منصوبہ بندی، یہ بہبود آبادی، یہ بنے ہوئے سینٹرز، اس کی وزارتیں، ان لوگوں کو ڈالر، یورو، ریال ملیں شاید، آپ کو اور مجھے دنیا میں بھی سزا اور قیامت کے دن بھی سزا۔ وہ 99 قتل کر کے بھاگا تھا، ڈر گیا تھا، 100 پورے کر کے بھی ڈر گیا تھا، معافی مانگی، رب نے قبول کر لی۔ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا، نہ ماں باپ کا قتل، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ ماں باپ مل کے اولاد کا قتل۔ یہ تو ہے جسم۔ ایک اچھا نطفہ دیں، میں لفظ نطفہ بول رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید نے یہی بولا ہے۔ حلال ذریعے سے اپنی اولاد کو اچھا تعلق دے، ماں باپ کا رشتہ دے۔ اگلا سٹیپ، ان کی ماں کے رحم میں پرورش بغیر ٹینشن کے، یہ فرض ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
ہم سب سے زیادہ بچے کو ٹینشن اس کے ماں کے پیٹ میں دیتے ہیں، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے گرا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مار دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پھینک دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے انہوں دفع کر، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، نفرت آپس کی ہوتی ہے، سارا جرم اور نزلہ بچے پہ گر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے شوہر باہر گیا ہوتا ہے، بیوی نوکرانی بنا کے گھر رکھی ہوتی ہے، 7 دیور جیٹھ، اتنی ہی وہ نندیں اور دیورانیاں جٹھانیاں، ان کی خدمتیں، نوکریاں، اور پیٹ میں بچہ ہے۔ ماں کو اگر روٹی روزی پوری نہیں ملے گی، رزق پورا نہیں ملے گا، کھانا پورا نہیں ملے گا، تانے ملیں گے، آزمائشیں ملیں گی، اپنی بیٹیوں کو پلنگ پہ لٹا کے بیڈ ریسٹ ملے گی، اور دوسروں کے ساتھ یہ ہوگا، تو پیدا ہونے والا بچہ کس کا خراب ہو رہا ہے؟ ٹینشنیں کس کو جا رہی ہیں؟ نفسیاتی مسائل کا شکار کون ہو رہا ہے؟ اور پھر جب بچہ پیدا ہوگا، مولوی جی دم کرے اجے روندا بہت ہے، انہوں روایا تھوڑا جو دی ماں نوں۔ جب آپ نے پہلی کی تیاری اچھی نہیں کی تو فصل کی امید کیسے اچھی رکھ رہے؟ بہت بڑا فرض ہے، سیکھیے اس فرض کو، بزرگ بالخصوص سیکھے۔ ان کے اپنے حقوق اور فرائض پہ میں آ رہا ہوں، لیکن پہلے یہ سیکھے، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہو تنگ ہے آپ کے کسی جملے کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، قول فعل کی وجہ سے، آپ کے کسی بیٹے دیور جیٹھ کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کسی نند کی وجہ سے، آپ کے گھر کے کسی فرد کی وجہ سے، یا آپ کے کسی رشتہ دار یا یار اور دوست اور بیلی کی وجہ سے آپ کے اوپر آزمائش ہے، آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے، حساب آپ نے دینا ہے۔ آپ گھر کے چودھری تھے، سارے مسئلے حل کرتے رہے، یہی نہیں ہوا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ذکر کر دوں، مرد بسا اوقات مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بیگم نہ انہوں اتھوں دا لیا کے مار دیے تو بھی پٹکا بچارا اٹھن جوگا ہی نہیں ہوندا۔ اچھا تیاں واری تے تینوں ایداں دا کدی پیار نہیں آیا تے میرے واری بھی نہیں، نو نو ویکھ کے بڑیاں تیریاں لالاں ڈگ دیاں نا، وہ بیچارہ عزت بچا کے چپ کر کے نکل جاندہ بھی میں گل کیتی تے میں پھسن والی گل۔ اپنے مرد کو کبھی نہ گرائے، جس گھر کا مین گیٹ گر جائے نا، پھر کتے بلے جانور اندر آ جایا کرتے ہیں، چھوٹے دروازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مین گیٹ ہے یہ مرد۔ اور اسی طرح ساس، یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت جملہ، اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، ماں کی خدمت کریں گے تو، لیکن مت بھولیں ماں جب تلک اس کا مین گیٹ نہیں ہوگا، ماں کی جنت باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس مین گیٹ سے اس نے گزرنا ہے، اگر وہی نہیں تو گزرنے نہ دے تو کس جنت میں جائے گا؟ اور ساس کی جنت، کہتے ہیں جملہ بڑا ہے، یہ آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ساس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بہو ہے۔ اگر یہ اس کے فرض نہیں نبھا رہی، حق مار رہی ہے، ایک وقت آنا ہے، اگر ماضی کے بدلے لے رہی ہے کہ میری ساس نے ایسے کیا تھا، رکیے، سبق پڑھیے، میں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میرے رب نے کبھی کوئی ایسا ٹیچر نہیں دیا کہ جس نے مجھے بلا وجہ مارا ہو۔ پیار میں، محبت میں، سبق سکھانے کے لیے کبھی کوئی چھوٹا موٹا کہ آپ فخر نہ کریں، وہ مار لیے ایک الگ چیز ہے، مگر ایسا کوئی ٹیچر نہیں۔ یہ ہوا ہے میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں BA تلک، اس کے بعد جتنا دور گزرا ہے ابتلا میں اور آزمائش میں، بلا وجہ بغیر جرم کی سزائیں دیکھی ہیں میں نے، یعنی جو 2 سال کا کورس ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی جرم بھی نہیں، کوئی زیادتی بھی نہیں، کوئی احترام میں، ادب میں کمی نہیں، مگر 2007 سے لے کے 2024 تلک جو 5 سال کا صرف کورس تھا، اتنے سال پیسہ سب کچھ لگا، مگر اس کا بدلہ میں نے کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں لیا۔ میرے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا کہ اس کا مسلک اور ہے، یہ بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، دلیل جہاں پہ ہے میں اپنی ذات کو نیچا کر لیتا ہوں، در مع دلیل ہے سدار، جہاں دلیل لے کے جائے میں چلا جاؤں گا، وہ میرے مسلک کے خلاف جائے یا اس کے حق میں جائے،
مگر لوگوں نے ضد کی. آج تلک زندگی میں ایک بھی سٹوڈنٹ ایسا نہیں، وہ کرسچین آیا ہو عیسائی بن کے، وہ قادیانی آیا ہو مرزائی بن کے، وہ ہندو ہو یا سکھ ہو، وہ کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتا ہو، کہ میں نے مخالف مسلک کی وجہ سے اس کا کبھی 1 نمبر تو دور، آدھا نمبر تو دور، 1/4 بھی اس کا کوئی نمبر کاٹا ہو، میری لائف میں ایسے نہیں ہوا. میرے بڑوں نے اگر میرے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، وہ استاذ تھے. مگر میں یہ بدلہ اپنے شاگردوں سے لوں. ہمارے یہاں قرائے کرام بسا اوقات کہہ دیتے ہیں ساڈے استادہ نے سانو مار کے پڑھایا، سی ایویں ہی پڑھانا ہے. نہیں میرے بھائی، اگر آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سبق تو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ میں مردی مر گئی، میں اپنی تیاں پترا نواں نال ایدا نہیں کرنا. حق تو یہ بنتا تھا. یہ سبق سیکھے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون ہوگا. یہ جان لینے کے بعد آگے چلیے. بچہ جو ہے نا، اس کو ماں کے پیٹ میں سکون دینا، پوری خوراک دینا، یہ ساس کی اور سسر کی ذمہ داری ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے. میں اپنے معاشرے میں بات کر رہا ہوں. اصل ذمہ داری ہے باپ کی، شوہر کی. شوہر ہمارے اکثر باہر ہوتے ہیں، کام کاج پہ گئے ہوتے ہیں. گھر کون ہے؟ یا سسر ہے یا ساس ہے، یا دیور ہے یا جیٹھ ہے، یا نندے ہیں یا بھابیاں ہیں. آج اگر اس بچے کا حق مار رہے ہو تو سنیے، یہ بدلہ آپ سے 70 گنا کر کے لیا جائے گا، اسی دنیا میں لیا جائے گا. لہذا کبھی کسی حمل کے اندر ماں کے پیٹ میں کسی ماں کو دکھ نہ دینا. سکون دے سکتے ہو تو دو، ساتھ دے سکتے ہو تو دو. یہ آپ کی نسل ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ کنک دا دانا مر جائے نا، ہم نے ٹنل نہیں بنائی ہوتی، یہ جو اس وقت فارمنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا، اس میں وہ اوپر شیڈ بنائے ہوتے ہیں. کیوں؟ دھوپ سے، چھاؤں سے بچے، موسمی اثرات سے بچے. لیکن ہماری اولادیں نہیں بچتی. اب اس کے بعد اولاد پیدا ہو گئی ہے. اولاد کو سب سے پہلے اچھا نام دو، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی تو کتنا پیارا نام خود رکھ کے دیا، یحییٰ. اس سے پہلے ایسا کوئی نام نہیں تھا. لہذا مفسرین نے، محدثین نے یہ سب نکالا ہے کہ انسان اپنے بچے کا نام پیدائش سے پہلے سوچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. پیدا ہوتے رکھ لے، پیدا ہونے کے 7ویں دن رکھ لے، بعد میں بدل لے، لیکن نام اچھا دیں، غلط نام نہ دیں. اور اگر یہ آپ سے ہو گیا ہے تو مبارک ہو. بچے کو اچھی گھٹی دینا، گھٹی دینے سے، جو گھٹی دینے والا ہے، گڑتی دینے والا ہے، وہ دیتے کوئی اثر نہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آہو یہ ہے ہی انہوں گڑتی جو انہیں دیتی سی. گڑتی تبرک ہے. تبرک میں برکت ہوتی ہے، برکت میں خیر ہوتی ہے. خیر اور بھلائی کیا تھی کہ وہ بچہ اس وقت بھوکا تھا، جنم کے مرحلے سے نکلا تھا، گلوکوز لیول گرا ہوا تھا. اس کو بسم اللہ پڑھ کے کوئی میٹھی چیز دے کے اس کے تالو سے لگائی. ایک تو تالو صاف، دوسرا اس کو ماں سے فیڈ کرنا اور دودھ پینے کا سیکھنا، اور تیسرا اس کی جو انرجی زائل ہو چکی تھی، بھوک لگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھوک ختم کر دیتے ہیں ناڑو کے ذریعے. اس کا سیٹ اپ، ماں کا جب دودھ اترے گا تو اس سے کبھی تانا دینا انہوں یہ دادے نے کٹی دیتی، یہ پیو نے دیتی، یہ ماں نے، ساری زندگی اس کا توا لگانا. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دینے والے کا کیا قصور ہے؟ جس کے وجود کا خون ہے اس پہ تو گیا نہیں. جس باپ کا نطفہ ہے اس پہ تم شمار ہی نہیں کرو، اور لا کر کے تیسرے بندے کو انوالو کر کے ساری زندگی. زبان کو کنٹرول کریں، سوچ کو مثبت کریں. گھٹی دینا، پھر اس بچے کے لیے پیار اور محبت سے پہلے دن سے، جب سے پیدا ہوا ہے، دین کی، عقیدے کی تعلیم دینا. ماں کے پیٹ میں اس کا عقیدہ صحیح کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، پڑھے گا، بڑا ہوئے گا، ویکھی جائے گی. نہیں، باپ کو پڑھاؤ گے تو آپ نے بچے کو پڑھایا ہے. جب آپ 8-10 سال باپ کو پڑھاتے ہیں تو بچہ جو باپ کی کمر میں ہوتا ہے پانی، وہ پانی بھی مہذب ہوتا ہے. جب آپ ایک ماں کو پڑھاتے ہیں، جاپان کا بچے کی عمر پیدا ہوتے ہوئے 1 سال لکھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں اس حمل کو پڑھایا ہے. اور جو ہمارے پیغمبر نے
بچپن سے ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو پڑھا کے 2 لوگوں کو تیار کر کے نکاح میں لا کے جو ان کو پڑھایا اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں. جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اس کے پاس اچھی بات، کلمے کی بات، توحید کی بات، الوہیت کی بات، اللہ کی خوبیوں کی بات، اسماء کی بات، صفات کی بات، یہ آپ نے رکھنی ہے. یہ بچے کا رائٹ ہے. اس کے بعد اسے پیغمبر کی محبت سکھانا. گھٹی میں جو دیا جائے وہ یاد رہتا ہے. بچے کے بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. اپنے گھر میں ماحول بناؤ کہ اللہ اور اللہ والوں کی محبت اگر آپ نے نہیں سیکھی تو آپ اپنے بچوں کی خوراک جسمانی تو دے رہے ہیں، روحانی خوراک نہیں دے رہے. سمجھ رہے ہیں اللہ اور اللہ والے؟ مثال دیتا ہوں. بچہ ابھی پیدا ہوا ہے. بورا جو ہے نا، بورا فیملیز، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں گڑتی پھپھو دیتی ہے، نام بھی پھپھو رکھتی ہے. اور ہمارے پنجابیوں میں ماشاءاللہ شلے سارے پھپھو نے چکنے نا. یہاں کوئی سالی آ گئی، لیکن بچے کو پھپھو کے قریب نہیں بیٹھنے دینا. ایک کپتی ہے، یہ چنگی نہیں، یہ لڑاکی ہے. ان رشتوں کے بارے میں جو گھر میں بولے جا رہے ہیں وہ آپ کی اصل تربیت ہے. باقی قرآن و سنت آپ 2 منٹ کے لیے پھر سائڈ پہ کر دیں. اللہ نے تو ان رشتوں کی قدر کی ہے، ددیال اور ننیال کی. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے بدخوئی بیان کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، ماں اپنے شوہر کے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں اور شوہر اپنی بیوی کے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں یہ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے تو بچہ ڈبل مائنڈ لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہاں سے آپ نے اس کی حق تلفی شروع کی ہے. یہ فرض ہے، اس کو سیکھ لیں، بچوں کو مثبت بتائیں. جو قدر خالہ کی ہے وہی پھوپھو کی ہے، جو خالو کی ہے وہی پھوپھا جان کی ہے، جو ماموں کی ہے وہی چچا اور تایا جی کی ہے، جو ممانی کی ویلیو ہے وہی تائی اماں کی اور چچی جان کی ہے، جو ادھر کے کزنوں کی ویلیو وہی ادھر کی ہے. جب تک آپ عدل نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کو ایک سائیڈ سے فالج گرے، معذور ہو، پولیو ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے. ایک پیر بڑا چھوٹا ہو جائے نا، مڑیا ہوئے تو اسی وہ دیتے توجہ دے دی ہے. کبھی ہم نے گھر میں اس پہ توجہ دی؟ آگے چلیے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان بچوں میں کہیں مساوات ضروری ہے، کہیں عدل ضروری ہے. توجہ کرے اجے ذرا، بڑے اہم نقطے پہ آ رہا ہوں. ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیڑا ہوئے نا چڑچڑا تے لڑاکا، رو رو کے مار چھڑے انہوں چنگی شے لے دیتی، تے جیڑا بیچارہ صبر کرنے والا ہے انہوں جداں دا مرضی ٹور چھڑے. یہاں مساوات ضروری ہے. عید کے موقع پہ بالخصوص میں نے دیکھا ہے ایک بچہ ضد کر کے کہتا ہے جو مرضی ہو میں نے یہی لینا ہے، رو رو کے برا حال کر کے ماں باپ کو مجبور کر کے ذلیل و رسوا کر کے انہوں لے دین کے. دوجا ویندا رو، وہ کہے گا یار جے میں بھی اداں کیتا. مزہ یہ ہے کہ اگر لے کے دے سکتے ہو تو گفٹ سب کو برابر لے کے دو، مساوات. نہیں لے کے دے سکتے تو پھر سارے رہنے دو. ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا. جس سے پیار زیادہ ہے اس کو اچھا، اور جس سے نفرت ہے یا کوئی مسئلہ ہے انہوں بیچارے نو ساری زندگی محروم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب نعمان ابن بشیر کے والد تشریف لائے. گھر میں ایک بچے کو کچھ دینا چاہ رہے تھے. ماں نے کہا نہیں پہلے حضور سے پوچھ کے آؤ. آپ گئے اور پوچھا تو فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر تیرا گواہ نہیں بن سکتا. یہ ہے مساوات. یہاں عدل کا پہلو بھی ذہن میں رکھ لے. اپنے بچوں کے ساتھ عدل بھی کرنا سیکھیں. یہ بچوں کا فرض، آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے، ان کا حق ہے. آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید نہ میں کوئی بڑی خوبصورت سی جمع کے بات کروں گا. یہ تے ساڈیاں ذمہ داریاں تے فتنے تے آزمائشاں تے ٹور پہ ہے. یاد رکھیے ساری زندگی کی عبادتیں کی ہوئیں، جو حقوق العباد مارے ہوئے ہیں نا ان کا خلا کبھی بھی عبادتوں سے پورا نہیں ہوتا. قیامت کے دن بڑی بڑی عبادتوں کے ڈھیر ڈوب جائیں گے اگر حقوق العباد مارے ہوئے. آج سیکھ لے، موقع ہے. کیا سیکھنا ہے؟ عدل. عدل کیا ہے؟
ایک بیٹا پی ایچ ڈی میں پڑھتا ہے. یہ عدل بیویوں میں بھی سیکھ لیں، یہ بچوں میں بھی سیکھ لیں. پہلا عدل یہ ہے کہ خواتین اپنے مردوں کو کبھی بھی یہ ویلیو نہیں رکھتی، ان کے پاس شرعی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو دوسرے تیسرے چوتھے نکاح سے روکے. آپ کو پتہ ہے موریتانیہ کے اندر جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ جشن مناتے ہیں. ہمارے ہاں افسوس عرب کے اندر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس سے اس کی ویلیو گرتی نہیں، بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں جوانی میں بھی کسی بچی کو یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو ساری زندگی پتہ کرو انہوں طلاق کیا ہوئی ہے، مرتی مر جائے لیکن نہیں. عدل کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ آپ نے اکثر سنا ہے، یہی ہماری تعلیم اور تربیت غلط ہے کہ بیویوں سے انصاف کرو تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہ کرو. قرآن نے کہیں بھی انصاف کا نہیں بولا، عدل کا بولا ہے. عدل میں اور انصاف میں بڑا فرق ہے. انصاف ہوتا ہے ہاف آف. جو عرب ماحول میں رہ کے ہے ان سے پوچھئے کہ نصف یا نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھے کو. اس سے انصاف ہے. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 4 بیویاں یا 2 بیویاں، ان کو برابر دیا جائے. ایک بیوی کی عمر 60 سال ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، آپریشن ہے، دیگر مسئلے، اس کو بھی 5,000. ایک کی عمر 45 سال ہے، اسے بھی 5,000. ایک کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، اسے بھی 5,000. اور ایک کی عمر 18 سال ہے، اسے بھی 5,000. تو خرچے تو الگ الگ ہیں. ایک بیمار ہے، ضروریات زیادہ ہیں. اولاد بڑی ہے، ضروریات زیادہ ہے. بچہ پی ایچ ڈی میں، اس کی ضرورت زیادہ ہے. ایک بچہ ایم فل میں، اس کی فیس زیادہ ہے. باقی کے بچے درمیانے چھوٹے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں ہیں تو ان کی فیسیں کم ہیں، خرچے کم ہیں. جوان ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، خرچہ ہی کوئی نہیں بیماری کا. تو اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں. اولاد کے ساتھ بھی عدل، بیوی بچوں کے ساتھ بھی عدل. ان اللہ یامر بالعدل. عدل کیا ہے؟ بڑے بچے کا خرچہ ہے، پی ایچ ڈی کی فیس ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ. چھوٹی کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی فیس ہے 1,000 روپیہ. اب انصاف کا تقاضا ہے کہ بڑے کو 1,00,000 دیا ہے تو چھوٹے کو بھی 1,00,000 دیا جائے. یہی ہے نا جی. جے چھوٹے نو 100 دیتا ہے، 1,000 دیتا ہے تے وڈے نو بھی کہو پوت تینوں بھی 1,000 لا بڑا، میں چھوٹے نو 1,000 دیتا. رول گئے، یہ تو حق مارے گئے. عدل نہیں ہے. جو ذمہ داری بڑے کی ہے، جو اس کے فرض ہے، جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے حقوق ہیں. اب بڑا کھاتا ہے 3 روٹیاں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور چھوٹے کو آپ دے رہے ہیں دودھ کا فیڈر. وڈے نو کہو تم ہی فیڈر پی بھائی، چھوٹا فیڈر پیندا ہے. انصاف ہے. یہیں سے تو ہم نے مار کھائی ہے. کاش کہ ہماری کہیں تحریک عدل بھی ہوتی، ہم کچھ سمجھ سکتے، یہ پڑھ سکتے. یا چھوٹے بیٹے کو بھی کہے تینوں دودھ نہیں دینا، تم ہی روٹی کھا، وڈا جی روٹی کھاندا ہے. مینوں انصاف دا حکم ہے. انصاف کس نے کہا آپ کو؟ عدل. یہ عدل آپ نے جسمانی طور پہ حقوق میں کرنا ہے. اب آگے بڑھیے. ان کو تعلیم دینا بھی آپ کے کندھوں پہ آزمائش ہے، امتحان ہے. دینی تعلیم بھی، دنیاوی. دنیاوی تعلیم اگلے 14 جہانوں کے لیے، اس جہان کے لیے، ماضی کے گزرے ہوئے 14 طبق کے لیے بھی. یہ بچے کو اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کی روح کمزور. اور اگر آپ نے دنیاوی تعلیم نہیں دی، اپنا پیشہ نہیں دیا، رزق حلال نہیں سکھایا، تو بھی بیچارہ پیچھے رہ جائے گا. عدل کریں. یہاں انصاف نہیں، عدل. دنیا میں جتنا رہنا ہے یہ اتنی پڑھائیں، اگلے جہانوں میں جتنا رہنا ہے وہ تعلیم اتنی دیں. جن لوگوں نے یورپ جا کر کے وہاں واپس لوٹنا ہوتا ہے، وہاں اپنے محل بناتے ہیں. نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے پاکستان واپس آنا ہے. ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے قبرستان ہے، اگلے جہان ہے، وہاں کے لیے پڑھائیں. اگر آپ نے یہ پڑھا لیا ہے تو اب عدل کے تقاضوں کے ساتھ آگے چلیے. میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم کچھ بچوں کو تو بہت پڑھا دیتے ہیں اور کچھ کو چلے شاباش فارغ اللہ کی سپرد. نہیں، تعلیم میں، تربیت میں، ادب میں، احترام میں. اور بالخصوص ایک چیز کہوں گا، ویلیو میں. کچھ گھروں میں بیٹوں کی اور بیٹوں کی اولاد کی بڑی قدر ہوتی ہے. اللہ کرے تو اڈے والے میں نہ ہو. یہ پتر چونکہ نسل ہے،
انہیں اگے میری نسل چلانی ہے، لہٰذا ان پہ پوری توجہ، اور بیٹی اور بیٹی کے بچوں سے بس گزارا۔ کچھ گھروں میں اس کے برعکس ہے، ماواں اکثر دھیاں نال تے دھیاں دے پتراں نال تے جوائیاں نال اتنا کہ پیار پا لیندیاں نے کہ بچے بچارے سڑ سڑ کے مر جاندے نے۔ ماں کدی ساڈا بھی پتر چک لیا کر، بہو سوچ رہی ہوتی ہے ماں میرے بچے نو کنڈے لگے نا، وہ دوسری طرف بڑی توجہ اور انہماک۔ یہ جو گھر میں فرق ہے نا، یہ عدل کے خلاف ہے اور اس پہ حساب ہونا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے۔ کلکم رائن، ہر بندے پہ نگرانی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنے ماتحت عملے کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے پوچھا جانا ہے۔ اس میں بالخصوص اللہ کرے آپ کے علاقے میں نہ ہو، ہمارے علاقوں میں یہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو شادی کر کے جہیز دے کے ہمارے ہاں فارغ کر دیتے ہیں کہ پتر آئی سی جڑا تہاڈا بندوبست کرنا سکھاتا، آپ بیٹی کو جہیز نہ دیں کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، دنیاوی میٹر ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، تھوڑا دے دیں زیادہ دے دیں، یہ گفٹ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں کیا ہوتا، میں نے نہیں کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہے اکیلی روٹی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، سارا جہیز ایک طرف، ہماری ایک آل میں ایک کھانا جو ہے اتنا بل تو اس کا آ جاتا ہے، لیکن آپ کو بیٹا فارغ کر دیا، نہیں، لا تدرون، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا ذکر کیا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، تمہارے ادراک میں نہیں ہے کسے زیادہ دے رہے ہو، کسے کم دے رہے ہو، کسے محروم کر رہے ہو، کس کو نواز رہے ہو، ان میں سے کون تمہارے قریب ہے، نفع کے لائق ہے، دنیا یا آخرت میں فائدہ دے گا۔ سارے لوگ اچھی طرح یہ آج کا سبق پڑھ لیں۔ اگر کسی بندے چ اتنی ہمت ہے کہ میں جڑا کھوتے دے رس گل رسا پایا نا پھڑ کے وہ گچی چ پا کے دھون چ کٹاں تے وہ برداشت کر جاوے، یا چھتراں دا ہار کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نیور، نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑی اپنے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ آپ زندگی میں اپنی اولاد کو گفٹ دیں اور برابر نہ دیں، توق ہے آپ کے گلے کا۔ ایک ہے عدل، ضروریات میں، اضافی چیزوں میں گفٹ دینا ہے تو مساوات اور برابری۔ والد صاحب اکثر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ پتر میری کوشش ہے کہ میں زندگی چ تانوں نہ پہلیاں ونڈ دوں، اور میں ابا جی سے ایک ہی بات کہتا تھا، ابو جی زندگی میں دینا ہے تو بہنوں کو بھی برابر دینا ہے۔ بھائی لڑ پیندے سی، یار تینوں عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، زندگی میں اگر ابو جی دینا ہے تو جتنا بیٹوں کو دو گے اتنی بہنوں کو برابر دو، دیں، میں ویلکم، کوئی بات نہیں، آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، اور اگر وفات کے بعد ہوگا تو پھر ماں باپ کا کردار نہیں ہے۔ زندگی میں جو بیٹوں کے نام کر رہے ہو اور بیٹیوں کو محروم کر رہے ہو، یا بھائی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، اچھی طرح سن لو، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو یہ کام نہ کرنے دینا۔ کل قیامت کے دن صرف ایک بلشت، ایک گٹ، یہ صرف غیروں کی زمین پہ قبضہ نہیں ہے۔ اگر سکی بہن، سگی بیٹی اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا بھائی، آپ نے اس کے حصے کا ایک بالشت صرف دنیا میں لے دوجے لفظاں ایک اٹ جنی جگہ ایک اٹ رکھ لئیے، قیامت کے دن 7 زمینیں کاٹ کے گلے میں توق ڈال کے پھر جہنم میں پھینکا جانا۔ لوٹ آئیے، بلا کے دیجئے۔ والد صاحب سے اگر زیادتی ہو گئی، اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، زندہ ہے تو ڈٹو مت، یہ سبق پڑھ لو، معافی نہیں ہے۔ فیورٹزم میں آ کے اے تیاں لئی جڑی ہے جی جداد، اے جوائیاں ٹر جو، جوائی ساڈا شریکہ ہے اتھے چلی جاؤ، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد و ذریت بعضھا من بعض، ایک دوسرے میں سے ذریت ہے، ایک دوسرے کی آل ہے، یہ آپ کی تقسیم ہے، آپ کی ونڈ ہے، یہ آپ نے شعوب اور قبائل میں لا کر کے آپ کو یہ فرق ڈال دیا ہے۔ ایک قلعہ بھی پہلی ہے نا، اپنی آخرت، اپنی قبر خراب کر کے مت جانا۔
زندگی میں دینی ہے برابر گفٹ کر دو، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر ہے. اگر زندگی کے بعد ہے تو پھر وراثت ہے. پھر بیٹیاں یہ اعتراض نہیں کریں کہ بھائی کو ڈبل کیوں ملا ہے. یہ اللہ کی ونڈ ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کا، یہ حد ہے اللہ کی. اس میں کمی بیشی آج کل ہمارے شہروں میں بڑی ہو رہی ہے، دیہاتوں میں ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہو رہی ہے، ان پڑھ لوگوں میں ہو رہی ہے. ایک فیصلہ تھا شکر گڑھ کا، انہوں نے بلایا گئے، باپ پڑا ہوا ہے، بچے بڑی دور دور باہر نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، اور وہ بیٹیوں کو صرف اس لیے محروم کر رہا ہے کہ نہیں تیانوں نہیں دینا، میں ویا شڈیاں نے بس گل ختم، اگے کچھ نہیں. نہیں میرے بھائی، آپ اپنی بزرگی کسی کی قبر میں پڑھ کے بیٹے نے آپ کو کچھ نہیں دینا. ایک چیز. اور اگلی چیز، یہ جو جائیداد ہے اسے وراثت کے طور پہ بیٹے اور بیٹیوں میں جو رب کا حصہ ہے وہ تقسیم کیا جائے، اور باپ اس چیز کو شور کرے، یقینی بنائے کہ بیٹا میرے بعد تمہاری یہ تربیت میں نے نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے میں اس بات پہ مٹ کے عاجزی سے فخر کر کے نہیں کہتا. والد صاحب 2022 کو اللہ کو پیارے ہوئے، 2 فروری کو. ابھی تلک ان کے بچوں کی ایک بھی میٹنگ زمین کے حوالے سے نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں یہ جو اصل چیز دے کے گئے، یہ اصل ہے. کروڑوں کی پراپرٹی میرے ابو ساتھ لے کے نہیں گئے، ماں لے کے نہیں گئی، تو ہم نے ساتھ لے جانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جہانگیر یہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، جتنی سمیٹنی ہے سمیٹو. یہاں سے لالچ ختم کرو، طمع ختم کرو، اپنی عاقبت بناؤ، اللہ کی حدود کو پامال مت کیجئے، اس پہ توجہ دے کے دیکھیں. اور آخری جو گزارش ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کو جاتے جاتے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. صدقہ جاریہ کیسے ہے؟ آپ کے بچے کا ایک ایک فعل، ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے لکھی جائے گی اگر آپ نے اس کی تربیت اچھی کی، اچھا پڑھایا ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کے بعد جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتا، آپ کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتا، کوئی عربی کے 2 بول ہی نہیں بول سکتا، قرآن مجید کھول کے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لایا ہی نہیں، وہ جانوروں کو لڑانے پہ، دنگل کرنے پہ، کشتیاں کرنے پہ، ثقافتی میلے لگانے پہ، اور ٹھیے ٹھپے پہ، اور شراب و کباب پہ، اور آوارگی پہ ہی لگا ہوا ہے. ہر ماں باپ کی اولاد ان کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کی زندگی یہی بتاتی ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے، لیکن کوشش تو کی ہے نا، نیت تو دیکھی جائے گی. انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، کوشش کیا تھی، کاوش کیا تھی، یہ کام کریں. بہت اہم کام ہے. اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. زندگی موت کا پتہ نہیں، بچے پہلے فوت ہوں تو آپ کی آخرت کا ذخیرہ بن جائیں، آپ کے پیچھے رہیں. ابو جی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یار اتنی میں نے مسجدیں بنائی ہیں، ایک مسجد میں اور ویکھنا چاہنا. میں نے کہا ابو جی آپ بے فکر ہوں، انشاءاللہ آپ کے بچے مسجدوں کو سنبھالنے والے، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کی ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے میں ڈالی جائے گی. آپ کے نام کی اولاد قربانی نہ بھی کرے، اگر آپ نے تربیت کی ہے تو انشاءاللہ جو قربانی بچہ کرے گا وہ آپ کے کھاتے میں آٹومیٹک جائے گی. جو نماز پڑھے گا آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. جو روزہ رکھے گا، جو خیرات دے گا، جو بھلائی کرے گا، کسی کو تعلیم دے گا، کوئی علم پڑھائے گا، یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے یہ فرض نہیں نبھایا تو پھر آپ نے اپنا نہیں سوچا، اپنی سوچیے. اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کوئی گل نہیں پھر کی ہوا. کسی کا بچہ لے لیں جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو نہیں پڑھ سکتا، اس کو لے کر کے کسی ادارے میں داخل کروا دیں، اس کے پیچھے جائیں، اس کو کپڑے لے دیں، اس کو کتابیں لے دیں. جو اپنے بچوں میں کرنا تھا. اگر اپنے بچے ہیں بھی اور وہ نہیں آ رہے اس طرف تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت. میں اس مثال پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان میں بھی نہ کوئی حافظ ہو. ہمارے ہاں زیادہ تر وہی لڑائیاں اپنے گھروں میں، 19 قبریں بنائے ہوئے قبرستان، جوڑ جوڑ سے کاٹے ہوئے انسان، قتل و غارت، آنکھوں میں خون، نسلوں کا صفایا، یہی چکر تھا.
میں نے پہلی کوشش کی اپنے بھائی پہ، بڑی محنت کی، دل سے کی، لیکن اللہ کو منظور 19ویں پارے پہ آ کے آگے پیچھے ہو گیا۔ بڑے بیٹے پہ کی، الحمدللہ ذہین ہے، فتین ہے، مدینے میں نے اس کے عقیقے کرے، دعائیں مانگی، بیت اللہ کے پردوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دین و دنیا کا۔ لیکن جو من کو ٹھنڈک چاہیے تھی وہ نہیں پڑ رہی تھی۔ جس بھی بچے سے پوچھوں فوجی بننا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پورے خاندان میں، لیکن دل چھوٹا نہیں کیا، لگے رہے۔ رب نے بیٹا دیا، نام کاری سعود الشریم کے نام پہ رکھا، الحمدللہ قرآن مجید پڑھا، حفظ کیا۔ جب آخری دن تھے نا، اختتامی تقریب تھی، تو اس میں نے پوری فیملی بلائی، بچے بلائے۔ اس بیٹے کا اکرام اور انعام اور اس کا پروٹوکول دیکھ کے، اور گھروں میں مصلی سناتا تھا، اس کے انعامات دیکھ کے پورے خاندان کے بچوں نے اپنی ماؤں سے اور والدین سے کہا جو حافظ شریم بڑھے اسی وہ بڑھنا ہے۔ میں ان کو منہ سے ایک کسی بچے کو نہیں کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عملی شکل، ایک دل کی تڑپ، ایک تمنا۔ اب اللہ کا شکر ہے میری اپنی فیملی کے اندر 17 کے قریب لوگ شعبہ حفظ میں چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہے، میرا پتہ نہیں کب جھٹکا ہو جائے، کب چلا جاؤں۔ لیکن جو والدین نے جنگلوں میں رہ کے، فصلیں کاٹ کے، وہ کھیتی باڑی کر کے ہمیں یہاں لا کر کے پڑھایا، زمینیں تو ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ چھوڑ گئے، جو پیچھے چھوڑ کے گئے وہ صدقہ جاری ہے۔ آپ بھی اپنے لیے کچھ اگلی جائیدادیں بھی بنائیں، اور اگلی جائیداد آپ کی اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو کسی اور کی اولاد لے لے۔ جتنے اساتذہ ہیں، ہمارے سارے اساتذہ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا صدقہ جاریہ اتنا ہے کہ شاگرد اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے آج کی یہ جو ملاقات ہے، میں نے درد دل کے ساتھ رکھی ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے جو ہمارے ذمہ فرض ہیں اور قرض ہیں وہ سمجھیں۔ دوسرے کو تانے دے دے کے، رگڑ رگڑ کے، مار کے، نافرمان لکھ کے، آگ کر کے، منقولہ غیر منقولہ جائیدادوں سے اگر جان چھوٹتی تو میں بھی آج یہ درس دیتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ آئیے اپنے رب کے قریب ہوں، جو کمی بیشیاں ان کو دور کریں، جو فرائض نہیں ادا کر سکے ان کو نبھائیں، جو حق ہمارے نہیں مل سکے وہ اللہ کی سپرد انشاءاللہ رب دلائے گا۔ دوسروں کی جو ہے وہ عزت کریں، اپنی عزت ہو، احترام کریں اپنی ہو، بڑوں کا وقار، برابر والوں کے لیے قربانی اور اثار، چھوٹوں کے لیے پیار، اور دین اور دنیا کی وراثت، علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اس کو لے کے چلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی سکون دے گا، موت بھی پرسکون ہوگی، قبر نشر حشر میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔